جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم. حضرات اساتذہ کرام اور معزز سامعین عظام، اس بابرکت مسابقہ جاتی پروگرام میں میرا موضوع ہے اکابر دیوبند کون تھے. تو دوستو، اس کا جواب مختصر لفظوں میں یوں بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ خیر القرون کی یادگار تھے، سلف صالحین کا نمونہ تھے، اسلامی مزاج و مذاق کی جیتی جاگتی تصویر تھے. ان کی زندگی صحابہ کرام کی طرز زندگی سے مستنیر تھا. الغرض اکابر دیوبند کی خصوصیت یہ ہے کہ علم و فضل کے سمندر سینے میں جذب کر لینے کے باوجود ان کی تواضع، فنائیت اور للہیت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. یہ محاورہ زبان زد عام ہے کہ پھلوں سے لدی ہوئی شاخ ہمیشہ جھکتی ہے، لیکن ہمارے زمانے میں اس محاورے کا عملی مظاہرہ جتنا اکابر دیوبند کی زندگی میں نظر آتا ہے اور کہیں نہیں ملتا. حقیقت یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا. دوستو، امام حرم شیخ عبدالرحمن السدیس نے مسجد رشید میں کہا تھا، لا یتم تاریخ الاسلام فی الہند الا بذکر دار العلوم، کہ ہندوستان میں دارالعلوم کے بغیر، تذکرہ کے بغیر اسلام کی تاریخ پوری نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں، یاد رکھنا، میرے بھائیوں، ہم نے دین کو پورا مانا ہے، اسے ادھورا مت ماننا. یہ پیغام دیوبند ہے. دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ کر، یہ تو ہر زمانے میں انمول رہا ہے. میرے بھائیوں، یاد رکھنا، حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضرت خلفائے راشدین نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دین کو چمکایا ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، دین کی تمکین کی ہے، دین کو مضبوط کیا ہے. دین والے انہیں خلفائے راشدین کی اولاد ہے، انہیں خلفائے راشدین کی وارث ہے. اس دور میں حضرت صدیق اکبر تھے، تو حضرت صدیق اکبر کے نسل سے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی آتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے نسل سے حضرت قاری محمد طیب قاسمی نصف صدی تک دارالعلوم دیوبند کی محتوی بنانے والی شخصیت آتی ہے. اس دور میں خلیفہ قوم حضرت عمر فاروق تھے. حضرت عمر فاروق کی نسل سے حضرت حکیم الامت اشرف علی خان بھی آتے ہیں. اس دور میں دین کو چمکانے والے حضرت عثمان غنی خلیفہ اسلام تھے. حضرت عثمان غنی کی نسل سے دین کو چمکانے والے دیوبند میں سے مفتی عزیز الرحمن عثمانی آتے ہیں. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی آتے ہیں. مفتی اعظم پاکستان مفتی شبیر احمد عثمانی آتے ہیں. اس دور میں دین کو چمکانے والے حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ چہارم تھے. حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں دیوبند کے اندر جو آیا ہے سید اصغر حسین دیوبندی آیا ہے. حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری آیا ہے. بحر العلوم حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری آیا ہے. حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی آیا ہے. میرے بھائیوں، یاد رکھنا، دین کو اس دور میں چمکایا ہے حضرت خلفائے راشدین نے، دین کو اس دور میں چمکایا ہے ان کی اولاد نے. دیوبند اس گلدستہ کا نام ہے جہاں اولاد صدیقی میں حضرت قاسم نانوتوی ہو، حضرت قاری محمد طیب قاسمی، اولاد فاروقی میں حضرت تھانوی ہو، اولاد عثمانی میں عثمانی برادران ہو، اولاد مرتضوی میں حضرت حسین احمد مدنی ہو، حضرت انور شاہ کشمیری ہو. دیوبند اس گلدستہ کا نام ہے جہاں حضرت خلفائے راشدین کی اولاد ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی چند بات میں مدد کرو. آخر دعوانا لا